بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، جنگل میں ایک بچہ رہتا تھا جس کا نام موگلی تھا۔ وہ شیر کی غار میں پل بڑھ کر بڑا ہوا اور جنگل کے ہر جانور کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ وہ سب کے لیے مسکراہٹیں اور محبت لے کر آتا تھا، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک خواہش تھی کہ کاش اس کے پاس کوئی ایسا دوست ہوتا جو اس کے ہر وقت ساتھ رہتا۔ ایک دن موگلی جنگل کے کنارے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے کچھ آوازیں سنائی دی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا ہرن لرزتے ہوئے جھاڑیوں کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ موگلی نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے ڈرو مت، میں دوست ہوں، تمہارا نام کیا ہے؟ ہرن نے شرماتے ہوئے کہا، میرا نام چنو ہے۔ موگلی نے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، چنو، کیا تم میرے دوست بنو گے؟ چنو نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا اور یوں دونوں کے بیچ دوستی کی شروعات ہو گئی۔ موگلی اور چنو روزانہ ملنے لگے۔ وہ دن بھر کھیلتے، ایک دوسرے سے کہانیاں شیئر کرتے اور جنگل کی سیر کرتے۔ جلد ہی ان کی دوستی مشہور ہو گئی اور دوسرے جانور بھی ان سے متاثر ہونے لگے۔ سب کچھ پرسکون چل رہا تھا کہ اچانک ایک دن جنگل میں شور مچ گیا۔ سب جانور ایک دوسرے کو خبردار کر رہے تھے کہ شیر خان واپس آ گیا ہے۔ شیر خان، جو کہ جنگل کا سب سے خوفناک شکاری تھا، واپس آیا تھا۔ وہ سب جانوروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ چنو خوف سے کانپنے لگا اور موگلی کے پاس آیا اور بولا، موگلی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں کہیں چھپنا چاہتا ہوں۔ موگلی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، چنو، ہم نے دوستی کا وعدہ کیا ہے اور دوست کبھی ایک دوسرے کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چنو نے ہچکچاتے ہوئے کہا، پر شیر خان بہت خطرناک ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ موگلی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اگر ہم مل کر کوشش کریں تو ہم کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ چنو، دوستی میں وعدہ نبھانا سب سے اہم بات ہوتی ہے۔ شیر خان جنگل کے مختلف حصوں میں تباہی مچاتا رہا اور پھر اس کی نظر چنو پر پڑی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ چنو خوف سے پتھر کی طرح جم گیا، لیکن اس وقت موگلی نے ہمت دکھائی اور شیر خان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ موگلی نے چنو سے کہا، پیچھے ہٹو، میں شیر خان کا سامنا کروں گا۔ شیر خان ہنستے ہوئے بولا، ارے چھوٹے، تم مجھے روکنے کی ہمت رکھتے ہو؟ تم ایک انسان کے بچے ہو اور میں جنگل کا بادشاہ۔ لیکن موگلی ڈرا نہیں۔ اس نے درخت کی ایک موٹی ٹہنی پکڑی اور شیر خان کو ڈرانے کی کوشش کی۔ جنگل کے دوسرے جانور بھی آہستہ آہستہ جمع ہونے لگے۔ بندر، ہاتھی اور خرگوش سب نے موگلی کا ساتھ دیا۔ شیر خان یہ سب دیکھ کر گھبرا گیا، کیونکہ اتنے جانوروں کو بیک وقت ہرانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ آخرکار شیر خان نے ہار مان لی اور بھاگ گیا۔ جنگل کے جانور خوشی سے شور مچانے لگے، موگلی کی بہادری کی تعریف کرنے لگے۔ چنو نے موگلی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شکر گزاری تھی۔ اس نے کہا، موگلی، آج تم نے سچی دوستی کا مطلب مجھے سمجھا دیا۔ تم نے میرا ساتھ دیا اور دوستی کا وعدہ نبھایا۔ موگلی نے مسکراتے ہوئے کہا، چنو، دوست ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ یہی تو دوستی کا وعدہ ہے۔ اس دن کے بعد چنو اور موگلی کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی سکھایا کہ دوستی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا، مشکل وقت میں بھی اور خوشی کے لمحات میں بھی۔ دوست وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور دوستی کا وعدہ نبھاتے ہیں۔ اگر ہم سب اپنے دوستوں کا ساتھ دیں تو کوئی مشکل ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔